क्या آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 87 سال کے ایک بوڑھے شخص کے ہاں پوری زندگی دعا کرنے کے بعد ایک اولاد ہوتی ہے، اور جب وہ بچہ 12 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ اس 99 سال کے بوڑھے شخص کو ایک خواب دکھاتا ہے جس میں انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے۔ اب آپ خود کو اس شخص کی جگہ رکھ کر سوچیں، امیجن کریں کہ آپ اپنے بچے پر چھری چلا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا کرنا تو دور، آپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کا دل بیٹھ جائے گا۔ اور آج اسی قربانی کو ریپلیکیٹ کر کے ہم سنت ابراہیم کے نام پر جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی قربانی سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاکستان میں اس سنت کو ایک تہوار کی طرح منایا جاتا ہے، باربیکیو پارٹیاں کی جاتی ہیں، جانوروں کا سائز دیکھ کر لوگوں کا رتبہ طے کیا جاتا ہے۔ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، آپ کو خود نظر آ جائے گا۔ اور کیونکہ کچھ دن بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے تو ہمارا پورا ملک گائے اور بکریوں کے پیچھے بری طرح پاگل ہوا ہے۔ ان میں 90% وہ لوگ ہیں جنہیں فرض اور سنت میں فرق ہی معلوم نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں رمضانوں میں ایک روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی اور عید پر سب سے زیادہ تیار ہو کر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور عید الاضحیٰ پر ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ محلے میں سب سے بڑا جانور ہمارا آئے، چاہے اس کے لیے ساری جمع پونجی ہی کیوں نہ لگانی پڑ جائے۔ باقی سال لوگوں سے مانگ مانگ کر گزارا کر لیں گے، لیکن جانور بڑے سے بڑا آنا چاہیے۔ مجھے کہتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے کہ سنت ابراہیمی کو ہم نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، جبکہ اس کے اصلی مقصد کا لوگوں کو دور دور تک کوئی علم نہیں۔ چند پیسے کمانے کے لیے جانوروں پر جو ظلم کیا جاتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسٹیرائڈز اور میڈیکیشنز کے ذریعے جانوروں کو زبردستی اوور ویٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس بیچارے جانور سے اپنا ویٹ ہی نہیں سنبھالا جاتا، اور آپ لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ کر کے ان کی تصویریں لے کر سوشل میڈیا پر ہائپ کریٹ کرتے ہیں، اور جو اس جانور کو خرید لے اس کا تو پھر اسٹیٹس ہی ہائی ہو جاتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی بڑی نمائشیں لگائی جاتی ہیں، لیکن وہ بے زبان کتنی تکلیف میں ہے یہ وہ اپنے منہ سے تو کبھی بتا نہیں سکتا۔ مگر آپ تو انسان ہیں، اگر آپ اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا پا رہے تو قربانی کا ثواب ملنا تو دور، یہ جانور بروز محشر کہیں آپ کا گریبان ہی نہ پکڑ لے۔ اور یہ دکھاوا یہیں ختم نہیں ہوتا، جانور کو ذبح کرتے وقت لوگوں کا ایک پورا مجمع اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جس کسائی سے جانور ذبح کروایا جاتا ہے اسے سنت ابراہیمی کا تو دور، غسل کا فرض طریقہ تک معلوم نہیں ہوتا۔ اور تو اور ہماری بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ ایک جاندار کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور کسی کی آنکھ میں ایک آنسو ہونا تو دور، لوگ اس کے ذبح ہونے کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر کے اپنا بناوٹی دکھ دکھاتے ہیں۔ لیکن ایسا کر کے آپ صرف خود کو اور اپنے جیسے بیوقوفوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ وہ بخوبی جانتا ہے تمہارے دلوں کا حال۔ تو کھولو اپنے کیٹل فارمز، بزنس بناؤ اسے، ولاگنگ کرو، ہائپ کریٹ کرو، ظلم کرو جانوروں پر، انجیکشنز لگاؤ، ڈرگز دو، اسٹیرائڈز لگاؤ، لیکن بس میری ایک بات کا جواب دے دو کہ اگر کسی دن حکم آ جائے کہ جانور کے بجائے تم نے اپنی اولاد قربان کرنی ہے تو کیا تم تب بھی یہی حرکتیں کرو گے؟ لگاؤ گے اپنے بچے کو اسٹیرائڈز، بناؤ گے اسے دھندا، ویڈیو بناؤ گے اس کے ذبح ہونے کی؟ نہیں، بلکہ تم تو بہانے ڈھونڈ رہے ہوگے کہ کسی طرح بچے میں کوئی نقص نکلے اور یہ قربانی سے بچ جائے، اور آخر میں تنگ آ کر تم اپنے دین سے تو پھر جاؤ گے لیکن کبھی اپنی اولاد پر چھری نہیں چلا پاؤ گے۔ اب سوچو، کیا تم پہنچ سکتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے تقوی تک؟ نہیں پہنچ سکتے نا؟ تو کم سے کم کوشش تو کر سکتے ہو۔ کوشش بھی نہیں کر رہے تو کم سے کم یہ حرکتیں کر کے اس عظیم قربانی کا مذاق تو نہ بناؤ۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ تو ان قربانیوں کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی جانور کا گوشت، یہ تو سب تم انسانوں کا ہے، اللہ تک پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ۔ تو برائے مہربانی اپنی قربانیوں کو دکھاوے کی نظر نہ کریں، یہ بہت درد بھری سنت ہے جس میں ایک جاندار کی جان نکلتی ہے، اس درد کو خود پر محسوس کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو کسی جاندار کا ناحق قتل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قربانی کریں ہی نہ۔